مفتاح اسماعیل قومی بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا، یہ کہنا ہے مفتاح اسماعیل کا۔ آپ کے لیے بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں کہ قومی بجٹ جو ہے وہ آج جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین میں تنخواہوں میں اضافے کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ کہنا تھا مفتاح اسماعیل کا۔ تو ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے، تو آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں ہم بات کریں گے۔ قومی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ہوگا، یہ کہنا تھا مفتاح اسماعیل کا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر اتفاق ہو گیا ہے، اور کتنا اضافہ ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئندہ قومی بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ مفتاح اسماعیل نے یہ کہا ہے کہ آئندہ مالی سال 2022-2023 کی بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ IMF ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے پر رضامند جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور اس کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے لیے 780 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ معاشی صورتحال کے مطابق کیا جائے گا، یعنی مارکیٹ انالیسس کر کے جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا۔ ریاست کی خاطر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کی قربانی دے رہے ہیں، کیونکہ پیٹرول پرائسز اور انفلیشن کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس سے جو ہے وہ جو حکومت ہے اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اور وزیر خزانہ نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ جب پٹرول سستا کیا تو بھی اسی سپیڈ سے کریں گے، یعنی پیٹرول جو ہے انہوں نے ایک ہفتے کے درمیان 60 روپے جو ہے وہ مہنگا کیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سستا بھی کیا تو ہم اسی سپیڈ سے سستا کریں گے۔ حالات بہتر ہونے پر پیٹرول فوری سستا کریں گے۔ عمران خان کی حکومت نے معیشت کو نیم مردہ کر دیا تھا، معیشت کی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ سرجری ضرورت تھی۔ شہباز شریف کے دور میں سب اچھا ہونے والا ہے، تھوڑا صبر کریں، پیٹرول مہنگا کرنا مجبوری تھی، وقت آئے گا پیٹرول سستا بھی ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے یہ بھی کہا ہے کہ گروتھ ہوتے ہی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ واپس سے باہر ہو جاتا ہے۔ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، ہم نے استحکام کے راستے پر گامزن کر دیا ہے، معاشی بدحالی کے سبب مشکل فیصلے لینا پڑے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافے کے باعث جو ہیں وہ ہم نے بڑھائیں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے مالی سال 2021-22 کی اقتصادی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ معاشی ترقی کی شرح 5.97%، یہ تقریباً 8% جو ہے وہ معاشی ترقی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ برآمدات اور درآمدات بڑھی ہیں، ٹیکسٹائل نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، تجارتی خسارہ جو ہے 45 ارب ڈالر تک پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کی کہانی وہی پرانی ہے کہ جب گروتھ ریٹ بڑھتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ واپس سے باہر ہو جاتا ہے، یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ قرضوں پر انحصار کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ میں پھنس جاتے ہیں۔ تجارتی خسارہ 45 بلین ڈالر کا ہے، جب بھی شرح نمو بڑھتی ہے کھاتوں کے جاری خسارے میں پھنس جاتے ہیں۔ جاری کھاتوں کا خسارہ آپے سے باہر ہو گیا ہے، معیشت کی سمت کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پیٹرول ڈیزل 2 مرتبہ مہنگا پڑنا پڑا، 30 روپے۔ عمران خان نے جانے سے پہلے پیٹرول ڈیزل کو سستا کر دیا تھا، ہمیں مشکل فیصلے لینے پڑے اور کامیاب ہوئے۔ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، اب ہم استحکام کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ مستحکم گروتھ جو ہے وہ دکھائیں گے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ ایکسپورٹ بڑھانے پر توجہ دے رہے ہیں، چین سے 2 سے 4 ارب ڈالر کچھ دنوں میں مل جائیں گے۔ پچھلی حکومت انتقام کے بجائے اگر LNG بروقت لیتی تو شاید اتنی مہنگائی نہ ہوتی۔ سابقہ حکومت نے سی پیک کے ساتھ ستیلی مارچ جیسا سلوک کیا۔ عمران خان صرف ہمارے لیے نہیں، ریاست پاکستان کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے۔ عمران خان نے نون لیگ نہیں پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ کرونا کے دوران پاکستان کو معاشی طور پر نقصان نہیں ہوا تھا۔ کرونا کے دوران دنیا بھر سے پاکستان کو مراعات ملی۔ آج ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے، 2017-18 میں ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ گزشتہ حکومت کے فیصلوں سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نچلے طبقے کو مراعات دی جائیں تو امپورٹ بل نہیں بڑھے گا، چین سے مستحکم گروتھ ہوگی۔ ہماری کوشش ہے کہ اب ایکسپورٹ کے لیے صنعت لگائی جائے، پاکستان میں ہر انڈسٹری کو گیس دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نچلے طبقے اگر ہم ایکسپورٹ کے لیے صنعت لگائی جائے، پاکستان میں ہر انڈسٹری کو گیس دے رہے ہیں۔ اگر گزشتہ حکومت توانائی کے ایندھن کے لانگ ٹرم سودے کرتی تو اتنی مہنگائی نہ ہوتی۔ اب تو شیخ رشید بھی کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب نے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں،
خان صاحب نے کسی پارٹی کے لیے نہیں بلکہ ملکی معیشت کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں. ہم مشکل فیصلے لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. استحکام کے بعد ہم مہنگائی کو کم کریں گے, معاشی گروتھ لے کر آئیں گے. ملک کو مستحکم معاشی گروتھ کی ضرورت ہے. نچلے طبقوں کو مراعات دی جائیں گی تو امپورٹ بل نہیں بڑھے گا. ہماری کوشش ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے صنعت لگائی جائے. پاکستان میں ہر انڈسٹری کو گیس دے رہے ہیں. اگر گزشتہ حکومت توانائی کے ایندھن کے لانگ ٹرم فیصلے کرتی تو ہمیں جو ہے وہ نقصان نہ ہوتا. 4 سال میں خان حکومت نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کا تناسب 11.5%. ابھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے 15% ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم 8.5% پر ہیں. گزشتہ سال کپاس کی پیداوار بھی سب سے کم رہی. گزشتہ سال مہنگائی کی شرح 3 سے 11% رہی, 11.3% رہی. زرعی شعبے میں شرح نمو 4.4%. ہم 1500 ارب روپے قرضوں پر ادائیگی کر رہے تھے. رواں مالی سال جو ہے وہ 3100 ارب جو ہے وہ ادا کریں گے. اگلے مالی سال میں 3900 ارب روپے. 2021 میں صنعتی شعبے کی کارکردگی 7.8% اضافہ ہوا. تعمیراتی شعبے میں 3.1% شرح نمو ریکارڈ کی گئی. مسٹر اسماعیل نے کہا کہ بجٹ میں ایسے ریفارمز لائیں گے جو IMF کو بھی پسند ہوں گے. گردشی قرضہ اب 2470 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. ملک کے اندر امراء کو بہت ساری مراعات دی گئی. 31 مئی 2018 تک ملک میں بجلی کی پیداوار طلب سے زیادہ تھی. اگر سارے پاور پلانٹ چل رہے ہوتے تو ملک میں لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی. IMF سے مذاکرات چل رہے ہیں. وزراء پر 40% پیٹرول کا کٹ لگایا ہے. وزراء کو نئی گاڑیاں, فریج, مائکرو ویو, فرنیچر نہیں خریدنے دیں گے. کوئی بھی ایسا خرچہ نہیں کریں گے جو ناجائز ہو. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب جو ہے وہ 15% ہونا چاہیے تھا, لیکن 8.5% ہے. چین سے رقم ملنے کے بعد ملکی ذخائر کے زر مبادلہ $12 ارب